السلام علیکم دوستو، مالدیپ بحیرہ ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک تقریباً 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شریعت لینے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا، اور صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کے بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی فرائض انجام دیتے رہے۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک جن مسلط تھا۔ وہ جن ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ جن رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی جاتی تھی، اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے تھے۔ جن کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا۔ وہ بڑھیا رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس بڑھیا کے گھر میں جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا، اور اس کے استفسار پر سب کچھ بتا دیا گیا۔ مسافر نے بڑھیا کو ایک دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھا دیا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ جن کو غصہ آئے گا اور اس کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، وہ راضی ہو گئے، اور مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جن آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار منہ بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور جن سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا، اور شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام کو قبول کیا، اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی پر دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص تھے، لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے، اور آج بھی ان کو اس کا برابر اجر و ثواب مل رہا ہو۔